الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامام۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں سیاح لامکاں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان پر نور اور بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل اور اس کے ابلاغ و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ ایمان کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی محبت یہ فرض ہے کہ سرکار معظم علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، فرماتے ہیں حب الرسول من الایمان، کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت ایمان ہے۔ آپ کو پوری بخاری شریف میں یہ باب نہیں ملے گا کہ اللہ کی محبت ایمان ہے، حالانکہ یقیناً اللہ کی محبت ایمان میں پہلے نمبر پر ہے اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کا پیار ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ باب تو قائم کیا کہ حب الرسول من الایمان، کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، لیکن یہ باب قائم نہیں کیا کہ اللہ کی محبت ایمان ہے۔ تو یقیناً اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت ان میں یہ بھی تھی کہ خوارج کا رد مقصود تھا کہ جنہوں نے آج 15ویں صدی میں یہ نعرہ لگایا کہ توحید اس وقت تک بیان ہوتی ہے جب اللہ کے نیک اور پاک بندوں کی بیعت بھی کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے بتایا
کہ توحید اور پورا دین اسی بندے کا قبول ہے جس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعظیم موجود ہے۔ پھر آپ نے حدیث ذکر کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 باتیں پائی جائیں، 3 خوبیاں جس میں ہوں، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا پہلی یہ نشانی اس میں پائی جائے کہ وہ کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرے۔ جس بندے میں یہ بات پائی جائے کہ وہ سب سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرے، پھر اللہ کے رسول السلام سے پیار کرے، یاد رکھنا برادری بعد میں ہے، کنبہ بعد میں ہے، علاقہ بعد میں ہے، پہلے صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اور فرمایا وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس سے بھی پیار کرے اللہ کے لیے پیار کرے۔ آج معاشرے میں صلح کلیت کا ایک بڑا مرض اور ایک طوفان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بھی ملنا ہے، ہم نے فلاں سے بھی ملنا ہے، ہماری فلاں سے بھی عقیدت ہے، ہم فلاں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مزاج ایک مومن کا نہیں، اور یہ نصاب ایک مسلمان کا نہیں کہ وہ کسی سے تعلق اپنی ذات کی وجہ سے بنائے یا کسی سے تعلق دنیا داری کی وجہ سے بنائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے رشتہ بنانے سے پہلے بندے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے رب کا پیار ہے کہ نہیں، اس بندے کے دل میں میرے نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے یا نہیں۔ جب یہ باتیں پائی جائیں فرمایا پھر وہ اس سے رشتہ قائم کرتا ہے۔ جب بندہ اس منصب پہ فائز ہو تو یہ دوسری خوبی اس میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹنے کو یوں ناپسند کرے جیسا زندہ اپنے آپ کو آگ میں جلانا ہے۔ یہ 3 باتیں جس بندے میں پائی جائیں اللہ اس بندے کو ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیسی لذت ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر مزارات پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مختوم امم سید حجویر داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ 900 سے زائد سال ہو چکے انہیں دنیا سے تشریف لے کے گئے ہوئے۔ ان کے عہد میں بڑے لوگ تھے لیکن جنہوں نے برادری کنبہ بچایا آج ان کا نام نہیں بچا، لیکن جنہوں نے اللہ رسول کے رشتہ نبھایا اللہ نے آج بھی ان کے مزار پہ قرآن کی تلاوت جاری کر دی ہے۔ تو یہ حلاوت ایمان ہے۔ آج فتنوں کے اس دور کے اندر یہ سب سے ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سارے رشتے تعلق ناتے بعد میں ہیں، پہلا رشتہ ایمان کا ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت والے دن ماں بھی منہ پھیر لے گی، باپ منہ پھیر لے گا، بھائی چھوڑ جائے گا، بیٹا چھوڑ جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ رسول کے لیے دوستی کی ہوگی قرآن کہتا قیامت والے دن بھی ان کا رشتہ قائم رہے گا۔ فرمایا وہ ماں بیٹے کا رشتہ جو ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، بھائی بھائی کا رشتہ جو دین کی وجہ سے نہیں تھا، اسی طرح دیگر برادری کنبے کے رشتے جو ایمان کی وجہ سے نہیں تھے یہ قیامت والے دن منہ پھیر لیں گے۔ اور جو رشتہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قائم ہوگا اللہ فرماتا ہے یہ قیامت والے دن بھی فائدہ دے رہا ہوگا۔ تو سرکار کی محبت اتنی ضروری ہے اور سرکار کے دشمنوں سے نفرت بھی اتنی ضروری ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ محبت سرکار کے ساتھ کرنی ہے تو انداز کا ہونا چاہیے۔ آج ایک پورا ٹولہ ہے جو اہل بیت اطہار کا نام لے کر اصحاب رسول کی بیعت بھی کرتا ہے، اور ایک پورا ٹولہ ہے جو آل رسول کا نام لے کر اصحاب رسول کی بیعت بھی کرتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اصحاب رسول کا نام لے کر اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم سارے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الغابہ میں یہ حدیث موجود ہے، جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا
ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی دن تک جس وقت نہ کھایا نہ پیا، بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، یا سعد دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا ہے اور میں مر رہی ہوں، کیا تم مجھے زندہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ کہا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں یوں ہی رول رول کے مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ سعد نے ماں چھوڑ دی لیکن جن کا کلمہ پڑھا ان کو نہیں چھوڑا۔ بے ہوشی طاری ہوئی بار بار، ماں کو یقین تھا کہ میرا بیٹا ان کو چھوڑ دے گا، لیکن جس وقت بار بار غشی کے بعد ہوش آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ آج بھی سننے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور قیامت تک کے اہل ایمان کو آپ نے نصاب بتا دیا۔ فَلَوْ كَانَتْ لَكَ أَلْفُ نَفْسٍ فَخَارَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا بِشَيْءٍ۔ فرمانے لگے ماں تو ایک جان کی بات کرتی ہے، تیری 1000 جان ہو اور تو 1000 دفعہ یوں ہی مرے، میں 1000 دفعہ تجھے مرتا دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساری ذات تو ذات رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب جو ایک شے ہے دیکھ لوں گا، کا بھی انکار نہیں کروں گا۔ یہ ہے پھر جن کو رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی، جن کو اللہ نے قرآن میں پکا جنتی قرار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ان ساری شرائط کو جو احادیث میں موجود ہیں سب کو یکجا کیا جائے تو وہ ساری شرطیں اس عہد میں تمہیں ایک سینے میں ملے گی، اور وہ سنی کا سینہ ہے۔ وہ شرطیں ساری نہ روافض میں پائی جاتی ہیں، وہ شرطیں نہ خوارج میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی؟ وہ یہ ہے کہ سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے میری ذات کو دیکھنا۔ آج ہر بندہ لولا لنگڑا لفنگا بھنگی چرسی جس کی حیثیت کوئی نہیں، وہ بکواس کرتا ہے سرکار کے صحابہ کے خلاف، کبھی بھونکتا حضرت اصدق الصادقین امام المتقین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کبھی بکواس کرتا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کبھی زبان درازی کرتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ آج یہ کچھ لوگ ہیں، ایک طرف تو رافضی ہے اور دوسرے وہ اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے رافضیوں کی بیٹی، جس کے بارے میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء مفکر اسلام حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دیدہ شرفو آپ فرماتے ہیں انہوں نے بورڈ داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے، سواریاں گامے شاہ اتار دیتے ہیں جا کے۔ یہ گامے شاہ کا ٹولہ جو پنڈی والا ہے، اس میں وہ ریاض شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا حنیف قریشی ہو، یا طاہر القادری ہو، یہ جتنے ہیں یہ مجرم اور غدار ہیں اہل سنت کے۔ انہوں نے اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اہل تشیع اور روافض کو پروموٹ کیا۔ انہوں نے معاذ اللہ ان کی خوشنودی لینے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بھی کی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بھی کی۔ اے اہل سنت، سرکار کی محفل میلاد کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں پہچانو ان غداروں کو اور گلی کے چوکوں میں ان کو الٹا کرو، وہ خود ہو یا ان کے ماننے والے ہو، جو بھی امام محمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی فکر سے ٹکرائے گا انشاءاللہ پاش پاش ہو جائے گا۔ انہوں نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی چاکیریاں بنائے، مربع بنائے، ان کی مسجدیں بریلی کے تاجدار کے نام پر وقف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے تو ان کو مسجد میں رکھ کوئی نہیں سکتا، اور آج یہ بدبخت
وہ پنڈی کا سارا شیطانی ٹولہ جو اچھے ہیں صحیح العقیدہ ہیں ان کو سلام ہے، لیکن وہ بنجر زمین جہاں پر ایسے ایسے بڑے بڑے بدبخت پیدا ہوئے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح اہل سنت کو ڈسا۔ عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے۔ تمہاری محفل اس وقت قبول ہوگی جب تمہارا عقیدہ سچا ہوگا، اور اگر کسی ایسے کو مرشد مقتدی رہنما بنا لیا جو خود سرکار کی ذات کا دشمن تھا تو کبھی بھی اس کے پیچھے چل کر جنت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ جنت میں وہی لے کے جائے گا جو داتا صاحب کا غلام ہوگا۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے بولا سب سے پیار کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ جو تم چند کو صحابہ کو نکالتے ہو، کیا سرکار نے فرمایا ان صحابہ کو نکال کر باقی سے پیار کرنا؟ جب اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ رب نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو کیا رب نے فرمایا کہ ان دو چار کو نکال کر میں نے باقی سے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا سب میں سے وہ مجھ سے پیار کرے گا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اب دوسری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کی محبت کی شرطوں میں پہلی شرط کہ سارے صحابہ سے محبت کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے سارے افراد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ صَلَّى وَسَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری زندگی کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں گزار دی، کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں، ایک ہے حرم پھر مسجد حرام، پھر مسجد حرام میں بھی کعبہ شریف کے سائے میں، بالکل کعبۃ اللہ شریف کے قرب میں گزری ساری زندگی، اور وہاں تو بندہ ویسے بھی بیٹھا رہے تو رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور وہاں پر تو ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں، لیکن یہ بیٹھ کے چپ نہیں رہا صلی وسام، یہ وہاں بیٹھ کے یا تو نمازیں پڑھتا رہا یا روزے رکھتا رہا، ساری زندگی یوں گزاری۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو بڑا غوث قطب بن گیا ہوگا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے گیا دخل النار، سیدھا جہنم میں گیا۔ تو پتا چلا کوئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کو کعبے کا سایہ بھی جنت نہیں لے جا سکتا، جن کو کعبے کا قرب بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آج ہم سے یہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے، تو ہم سچے ہیں اس لیے وہاں پر ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہر وہاں ہونے والا سچا نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کر بھی کوئی جہنم کی تیاری کر لیتا ہے۔ پتا چلا کوئی جرم ایسے ہیں کہ اتنی مقدس جگہوں پہ رہنے کے باوجود بھی برکت مل سکتی، برکت مل سکتی، جرم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، جرم یہ تھا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا، اہل بیت کا بغض۔ اور اس حدیث میں بھی سنی کے علاوہ کوئی نہیں بچتا، پہلی میں تو رافضی گرے، یہاں خارجی بھی گرا رافضی بھی گرا۔ کیوں؟ خارجی نے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی اور رافضی نے سارے اہل بیت کو مانا ہی نہیں کہ سرکار کی بیوی اہل بیت ہے، آپ کی اولاد اہل بیت ہے، حضرت مولا علی، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت جعفر اور دیگر ان ہستیوں کی اولادیں اہل بیت ہیں، وہ خدام خاص وہ اہل بیت ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جو کہتے ہیں اہل بیت میں ہستیاں 5 ہیں صرف اور چھٹی کو ہم نہیں مانتے، تو انہوں نے اہل بیت سے حد کا سے پیار کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب ان سے پیار نہیں تو سرکار کی محبت مل سکتی؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی زمان اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ نہ ہمیں ایران کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے، نہ نجد کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ جس نے وفا کی مدینے کے تاجدار کے ساتھ انشاءاللہ
قبر میں بھی اس کے بارے نیارے ہیں، میدان معاشر میں اٹھے گا پھر بھی بارے نیارے ہیں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔